على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. رمضان شریف کا آخری عشرہ ہے. آج 22 رمضان ہے. آنے والی جو رات ہے 23ویں کی رات ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان شریف کے اخیر عشرے میں امت کو لیلۃ القدر، شب قدر کی تلاش کی بھی ترغیب دی ہے، اور امت کی ترغیب کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو تلاش کیا ہے. ورنہ آسان سا مسئلہ تھا، اللہ بتلا دیتے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے دوسرے عشرے کا اعتکاف فرمایا، پھر اخیر عشرے کا اعتکاف کرتے ہوئے فرمایا، بھائی میں نے تو لیلۃ القدر پانے کے لیے اعتکاف کیا درمیانی عشرے کا، لیکن مجھے بتلایا گیا کہ وہ اخیر عشرے میں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخیر عشرے کا اعتکاف فرمایا، اور پھر اب صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی آسانی کے لیے فرمایا کہ رمضان کے اخیر عشرے کی تاک راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو. بلکہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خیمے سے اپنا سر مبارک باہر نکال کر امت کے لیے لیلۃ القدر کے اس تعین کا اعلان کرنا تھا. باہر دیکھا دو صحابہ آپس میں کسی بات پہ لڑ رہے تھے. اب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں واپس تشریف لے گئے، اور میں تو تمہیں لیلۃ القدر کے بارے میں بتلانے آیا تھا، لیکن ان دو کے جھگڑے کی وجہ سے اور اس جھگڑے کی نحوست کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کی تعین اٹھا لی. اس لیے رمضان کے اخیر عشرے کے تاک راتوں میں لیلۃ القدر تلاش. بہت بڑی رات ہے، بہت فضیلت والی رات ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رات اللہ نے صرف اور صرف میری امت کو عطا فرمائی. پہلے لوگوں کو روزے بھی ملے، رمضان بھی ملا، عبادات ملی، لیکن اس امت کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت اللہ نے اس امت کو حضور کی وجہ سے لیلۃ القدر عطا فرمائی. آج ایک دوست نے ایک پیغام بھیجا تھا. ابن حنبلی رحم اللہ تعالیٰ ایک بزرگ گزرے ہیں، وہ ایک اور بزرگ سے نقل کرتے ہیں
کہ جب رمضان کے اخیر عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی رات جمعے کی رات بن رہی ہو تو اللہ کی رحمت سے زیادہ امید یہی کی جا سکتی ہے کہ وہی رات لیلۃ القدر بنتی ہے۔ ہم اپنے معمول کو سامنے رکھیں، اپنی عبادت کو سامنے رکھیں، جو بھی طاق رات ہے ایک تو گزر گئی، ایک آج کی رات آنے والی، میں ہر طاق رات کو شب قدر سمجھ کر عبادت کروں جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے، کیونکہ پوری رات ہے، یہ نہیں کہ رات کے کوئی حصہ جو مس ہو جائے تو پتہ نہیں رات کا ثواب بندہ نہ پا سکے۔ قرآن کریم اعلان کرتا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یہ رات، اس رات کی فضیلت، اس رات کی عظمت، اس رات کی خصوصیات، اس رات کی برکات مغرب کے اذان ہوتے ہی شروع ہو جاتی ہیں اور فجر کی اذان تک پوری رات ہے، جو رات فضیلت والی، عظمت والی، برکتوں والی، مغفرتوں والی اور رحمتوں والی رات ہے۔ تو اصل اللہ بندے کے اخلاص کو دیکھتے ہیں۔ رات کے جس پہر بھی کوئی عبادت ہو گئی، جس حصے میں بندے کو عبادت کی توفیق مل گئی، یہ بھی نہیں کہ دوسری مغرب تو لے کے فجر تک بس عبادت ہی چی رہے، کوئی شرط نہیں۔ لیلۃ القدر کا اپنے آنکھوں سے دیکھ لینا پھر ثواب ملے گا، کوئی شرط نہیں۔ پتہ چل جائے گا پھر ثواب ملے گا، کوئی شرط نہیں۔ لیکن ساڈا ایک عام ذہن بن گیا، جڑے کم میرے ذمے نہیں وہ بارے میں پوچھدا، وہ بارے میں تحقیق کردا، وہ بارے میں تگدو کردا، لیکن جڑا کم میرے ذمے وہ بھی کرتا کوئی۔ لیلۃ القدر، شب قدر میرے اور آپ کے ذمے بھائی عبادت ہے، اس کو معلوم کرنا، اس کی نشانیاں پانا، اس کے بارے میں کسی اور کو پیغام دینا، ہاں بھائی تم کو پتہ چل گیا، میں نے تو رات بھی پڑھی، محسوس ہوئی کہ یہی رات ہے، وہ فلانی نشانی، فلانی نشانی، فلانی، بھائی چڑھ تو نشانی ہے، تیرے ذمہ عبادت ہے، تو بندگی کر۔ مغرب سے لے کر فجر کی اذان تک جتنا تجھ سے ہو سکتا ہے اپنی حیثیت اور اپنی توفیق کے مطابق اس رات کو عبادت کے ساتھ زندہ کر، اس کا ثواب تیرے مقدر ہوا، اللہ تیرے مقدر لکھ دیں گے، اللہ تیرے نامہ اعمال میں لکھ دیں گے۔ کوشش ہم سب کی یہی ہو۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے بیٹھے خیال آ گیا، اب صلی اللہ علیہ وسلم سوچ آ گئی کہ سب سے افضل میری امت، سب سے اعلیٰ میری امت، سب سے لاڈلی اللہ کو میری امت، لیکن کل جنت میں جو درجات ملنے، جنت میں جو مقام اور مرتبہ ملنا، قیامت کے دن جو فیصلہ ہونا، وہ تو نیکیوں پہ ہوگا۔ اور نیکیوں کے بارے میں دیکھا جائے تو جس کی زندگی لمبی، جس کی عمر زیادہ، اس کی نیکیاں بھی زیادہ۔ ایک بندے کو 10 سال ملتے ہیں، ایک بندے کو 1 سال ملتا ہے، وہ 1 سال والا دن رات محنت کرے تو 10 سال والے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
کہ پچھلی امتوں کے عمروں کو دیکھا، جیسے قرآن کہتا ہے نا، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام فلبث فی قومہ الف سنۃ الا 50 عاما، 950 سال حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام صرف تبلیغ کر رہے ہیں۔ اور عام طور پر ہوتا یہی ہے کہ امت کی جو اوسط عمریں ہوتی ہے وہ نبی کی عمر کے برابر ہوتی ہے۔ حضور کی عمر 63 سال، اب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی اوسط عمریں 60 سال، 62، 65، 55، 75، 80، تھوڑے ہی ہوتے ہیں جو 100 کراس کر جاتے ہیں۔ جب ان کی عمریں زیادہ، 800 سال، 900 سال، 600 سال، وہ جو تھوڑا تھوڑا بھی کر دے رہے نا، وہ تو ڈھیر سارا بن گیا۔ اور اس امت کی عمریں 60 سال، 70 سال، اس میں پھر 12 سال، 15 سال بچپن کے نکال لو، 8-10 سال جوانی کے نکال لو، پھر 50، 40، 50، 52 پھر بڑھاپا آ گیا۔ ان سمجھو کہ اس امت نے اور آج دے دور دے اس مسلمان نے تو عبادت کا موقع ہی کوئی نہیں ملتا، تو کیا مقابلہ ہو؟ اب صلی اللہ علیہ وسلم اس پریشانی میں پریشان ہوئے کہ میری امت کی عمریں کم تو ان کی نیکیاں بھی کم، پچھلی امتوں کی عمریں زیادہ، ان کی نیکیاں زیادہ، کل قیامت والے دن وہ تو میری امت تو آگے نکل جائے گی۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم یہی سوچ رہے تھے، اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور انہوں نے میرے ابھی پریشان نہ ہو، میں نے آپ کو پریشان کرنے کے لیے پیدا ہی نہیں کی، آپ خوش، اللہ خوش، جنت خوش، آپ پریشان، سارا عالم پریشان۔ جبرائیل امین کو بھیجا اور یہ پیغام دے کر بھیجا کہ میرے حبیب، میں آپ کی امت کو ایک رات عطا کروں گا جس نے اس رات کی عبادت مل گئی، وہ نامہ اعمال کے اندر 1000 مہینہ نہیں، 1000 مہینے سے بڑھ کر ثواب لکھو۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر اس کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر اور 1000 مہینوں سے زیادہ کا ثواب ملتا ہے۔ اور 1000 مہینے 84 سال کچھ ماہ بنتے ہیں۔ اور یہ بھی کہ یہ رات زندگی میں ایک بار نہیں، سال میں اللہ ایک بار دے۔ اس لیے علامہ یہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی اور دوسرے بعض بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ پورے سال کی رات ہے۔ بعضوں نے کون سا مہینہ، بعضوں نے، لیکن حدیث کی روح سے دیکھا جائے تو رمضان کے اخیر عشرے کی طاقت۔ اگر 1000 مہینے کی عبادت کا ثواب پانے کے لیے بندے کو 5 راتیں جاگ کے بھی گزارنی پڑ جائے نا تو کوئی مہنگا سکتا نہیں ہے۔ لوگ پتہ نہیں دنیا کو کمانے کے لیے، دنیا کو پانے کے لیے کتنے کتنے گھنٹے، کتنے کتنے دن جاگ کے گزارتے ہیں، کیسے کیسے مشکل سفر کرتے ہیں، کیسے کیسے سختیوں کا سامنا کرتے ہیں۔ بھائی مستقبل اچھا ہو جائے، کوئی 2-4 پیسہ آ جائے۔ یہ جو یورپ جا رہے ہیں اور ڈونکی کے راستے سے، کبھی کسی کو سنو تو صحیح، کتنا مشکل سفر کرتے ہیں، بھوک برداشت کرتے ہیں، پیاس برداشت کرتے ہیں، بیماری برداشت کرتے ہیں، سردی برداشت کر رہے ہیں، ادھر سے خوف ہے، ڈر ہے، موت کا ڈر ہے، مارنے کا ڈر ہے، غیر قانونی بارڈر کراس کر رہے ہیں، کس لیے؟ کوئی پیسہ۔ اگر میں اور آپ اتنا بڑا ثواب کمانے کے لیے، اتنی بڑی فضیلت حاصل کرنے کے لیے، اتنا بڑا مقام اور اعزاز حاصل کرنے کے لیے، حدیث میں آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
जिसको अल्लाह उस रात की इबादत की तौफीक दे, और जिस बंदे को उस रात की इबादत की तौफीक मिल गई, उस बंदे के साथ फरिश्तों का सरदार जिब्राइल अमीन आकर उस बंदे से मुसाफा करता है। साधु MPA MNA मिल जाए ना, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਮ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, मैं ਉਹਦੇ ਨਾਲ बैठा, फिर वजीर आजम, फिर वजीर आला, फिर सदर, और एक रात की उस इबादत से इस इंसान का मुकाम और मर्तबा वो बन गया कि अल्लाह जिब्राइल को भेजते हैं, जो मलाइका का सरदार है, जो 600 पर रखने वाला फरिश्ता है, जो पल भर में अर्श से नीचे जमीन पर आता है, जिस फरिश्ते ने सारे अंबिया से मुलाकात की है, जो सब अंबिया के पास वही लाने वाला फरिश्ता है, वो फरिश्ता अल्लाह भेज देते हैं कि मेरा बंदा, मेरी बंदी नमाज में, जिक्र में, तिलावत में बैठे, खड़े, लेटे, इबादत में मसरूफ है, जाके उनसे सलाम लेना तुमने जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। समझो तो सही है, कितना एजाज बन गया, कितना मुकाम बन गया। और उलमा ने वजह लिखी है, किसी को कोई गलती हो जाए ना, उस खानदान का, उस बरादरी का, उस घर का ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਆਖੇ ਯਾਰ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, तो सारे ने माफी मिल जाए। जिब्राइल मलाइका का सरदार है। ये लैलतुल कदर की इबादत का मिल जाना, वो इबादत करने वाला इंसान इतना अफजल हो गया कि जब अल्लाह इंसान को बनाने का इरादा कर चुके थे तो फरिश्तों ने क्या कहा था, अतजअलु फीहा मन युफ्सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। कि हम है ना इबादत के लिए, इंसान को पैदा करने की क्या जरूरत। वो जो बोले थे फरिश्तों ने, अल्लाह आज की रात इस बंदे की इबादत की वजह से इसका मुकाम और मर्तबा इतना बढ़ा गया कि जिब्राइल को भेज दिया कि जाओ तुम उससे सलाम करो, उससे मुसाफा करो, ताकि तुम जो अपने बोल बोले थे उस बोल की तलाफी कर सको। फिर भी रात हमसे निकल जाए। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, हुजूर का इरशाद है, शब कदर में जिब्राइल मलाइका की एक जमात के साथ आते हैं, और उस शख्स के लिए जो खड़े बैठे अल्लाह का जिक्र कर रहा हो, इबादत में मशगूल हो, वो जिब्राइल मलाइका की जमात को लेकर उस बंदे के लिए दुआए रहमत करते हैं, मग़फ़िरत की दुआएं हो रही। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा और हत्ता मत्लइल फज्र। तो अगर ये रात भी, जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, भाई हकीकी महरूम आदमी वही होता है कि ऐसे मौकों से भी महरूम रह जाए। हमारी कोशिश हो, और मैं अक्सर आज इत्तिकाफ वाले बच्चे थे, इनसे ही बात कर रहा था कि हमारी कोशिश यही हो कि हम सिर्फ एक रात को पाने की फिक्र न करें। तो ये एक रात हम क्यों तलाश करते हैं, रब की बंदगी मिल जाए, इबादत और अल्लाह की महबूबियत अल्लाह मिल जाए, तो सिर्फ एक रात के लिए हम मुसलमान, या 10 दिन के इत्तिकाफ के दिनों के हम मुसलमान मांग तो सकते अल्लाह से कि अल्लाह हमें नेक बना, नेक लोगों में हमारा भी नाम शामिल फरमा, नेक लोगों को सोहबत नसीब फरमा, नेक लोगों की दुआओं का मुस्तहिक बना, नेक लोगों के साथ जोड़ नसीब फरमा। जब हम ये करेंगे तो अल्लाह तौफीक देने वाले, अल्लाह तौफीक देंगे, असि मंगण वाले तो बने। इसके बाद हज़रत अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते, या रसूलल्लाह, अगर मुझे लैलतुल क़द्र मिल जाए तो उसमें क्या दुआ मांगूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
साड़ी तो अपनी दुआ मानना, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा को दुआ सिखलाई कि आयशा, लैलतुल क़द्र में जो मांगी जाने वाली दुआ है वो दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़्व वल आफ़ियत फ़िद दुनिया वल आखिरह, अस्अलुकल अफ़्व वल आफ़ियत फ़िद दुनिया वल आखिरह, अस्अलुकल अफ़्व वल आफ़ियत फ़िद दुनिया वल आखिरह। अल्लाह दुनिया में अफ़्व और मुआफ़ात का मामला फरमा, आखिरत में भी अफ़्व और मुआफ़ात का मामला फरमा। अफ़्व अल्लाह की जो नाफरमानी, जो कोताहियां हुई हैं, उसके माफी का तलबगार हो। और आफिया अल्लाह मखलूक की तरफ से, मेरी तरफ जो तीर, जो नश्तर, जो आंखें और जो हसद और जो मामलात मखलूक की तरफ से जो तकलीफ दे मामलात हो सकते हैं, अल्लाह उससे भी मेरी हिफाजत करो। कितनी प्यारी दुआ। कोशिश करनी चाहिए। कल जुम्मे का दिन भी है, रात पे जुम्मे की रात है, तो इस रात को हम कीमती बनाएं। और जैसे मैं अक्सर जुम्मे की रात कहा करता हूँ कि भाई हम जुमरात के असर से दरूद शरीफ का कसरत से विर्द शुरू, वजीफा बना लें। जुमरात असर से जुम्मा शाम तक ये मेरे और आपके पास ऐसा वक्त है कि जिसमें मेरा और आपका पढ़ा हुआ दरूद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक डायरेक्टली अल्लाह पहुंचाता, दरमियान में कोई वास्ता नहीं। इतनी बड़ी सादत है कि दरूद मैं पढ़ूं, आवाज मेरी हो, अल्फाज मेरे और आपके जबान से अदा हो, और मेरी और आपकी आवाज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानों तक जाके पहुंचे। इससे बड़ी सादत, खुशबख्ती मेरे और आपके लिए क्या हो सकती। हम कोशिश करें 1000 बार, 5000 बार, बल्कि ऐसे ऐसे मैंने सुना है अपने कानों से कि ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो 24 घंटों में 1 लाख बार भी दरूद शरीफ का जिक्र करते। मुख्तसर दरूद पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, तफसीरी पढ़ना चाहे, दरूद इब्राहिमी पढ़े, अलग बैठकर पढ़े, कोने में बैठकर पढ़े, तसल्ली के साथ पढ़े, मोहब्बत और ज़ौक़ से पढ़े, हुजूर के अकीदत और एहतराम के साथ हुजूर पर दरूद पढ़े। देखिए अल्लाह कैसी रहमत है। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल हुदा वत्तक़ा वल अफ़ाफ़ वल गिना। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल अफ़्व वल आफ़ियत फ़िद दुनिया वल आखिरह। नस्अलुकल जन्नह व नऊज़ु बिका मिनन नार। रब्बि इग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। रब्बि इरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। अल्लाहुम्मा अश्फिना वश्फि मरज़ाना व मरज़ल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लना व लिल मुअमिनीन वल मुअमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात। व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन।